پشاور کا بلور خاندان، جنہوں نے 60 سال سے زیادہ سیاسی وفاداری بادشاہ خان اور ان کی 4 نسلوں کے ساتھ دکھائی ہے، آج بلور خاندان سے سمر بلور ان تمام سالوں کی سیاسی وابستگی توڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو ایک سیٹ کی آفر کی گئی ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ ہمیں جو عورتوں کی مخصوص نشستیں ملی ہیں ان میں سے ہم آپ کو ایک دے کر آپ کو قومی اسمبلی میں بٹھا لیں گے۔ اب بلور خاندان، جنہوں نے سیاست میں لاشیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، شاید ہی پاکستان کا کوئی خاندان ہو جنہوں نے سیاست کے لیے اتنی زیادہ تکالیف برداشت کی ہوں۔ 2018 میں سمر بلور کا شوہر ہارون بلور اسی جماعت، جن کو آج یہ چھوڑ کر جا رہی ہیں، ان کے لیے الیکشن کمپین کرتے ہوئے بم دھماکے میں شہید ہوئے۔ آج یہ سمر بلور ایک سیٹ کے لیے اتنی پرانی سیاسی وابستگی چھوڑ کر جا رہی ہے۔ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ جب آپ نے ایک جماعت کے لیے لاشیں اٹھائی ہیں، اتنی تکالیف برداشت کی ہیں، وہ جماعت آپ کو پذیرائی بھی دے رہی ہے، وہ جماعت آپ کو اپنی ترجمان بھی بنا رہی ہے، اور اسی جماعت سے آپ MPA بھی رہ چکے ہیں، اس جماعت کو چھوڑ کے جانا یہ ناانصافی ہوگی، یہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ خیر، وہاں پر آپ کو ایک سیٹ مل جائے گی، عارضی سیٹ، لیکن مستقبل میں شاید اس جماعت سے آپ کو ٹکٹ بھی نہ مل سکے۔ چلیں دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ ایک اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ سمر بلور ایمل ولی خان کے طرز سیاست سے ناراض تھیں، اس لیے وہ پارٹی چھوڑ کر چلی گئی، اور سب کو حق حاصل ہے، وہ پارٹی چھوڑ کے جا سکتا ہے، کوئی کسی بھی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے۔ لیکن میں اگر دوسری طرف بات کروں ایمل ولی خان، تو ان کا بھی ایک رد عمل آیا ہوا ہے۔ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ میں اپنے کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس خاندان کی سیاسی وفاداری پر انگلی نہ اٹھائے۔ اس خاندان نے بڑی تکالیف برداشت کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج سمر بلور کا جانے کا فیصلہ یہ بلور خاندان کا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے والد عرفان اللہ مروت کا فیصلہ ہے۔ چونکہ سمر بلور کا جو والد ہے عرفان اللہ مروت، وہ ماضی میں مسلم لیگ نون کا حصہ رہ چکے ہیں، اس جماعت سے MPA الیکٹ ہو چکے ہیں، تو یہ ان کا فیصلہ ہے، اور بظاہر لگ بھی ایسا رہا ہے کہ یہ وہی کانٹیکٹ استعمال کیے گئے ہیں ان کو مسلم لیگ میں لانے کے لیے، انہی کے ذریعے کوئی آفر کی گئی ہے، اور یہ جتنا سادہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو ایک سیٹ کی آفر کی گئی ہے، یہ اتنا سادہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ شاید ان کو اس سے بھی کوئی بڑی آفر کی گئی ہو، شاید ان کے ذریعے اور بھی لوگوں کو توڑا جائے، اور بھی لوگوں کو عوامی نیشنل پارٹی سے نکال کر مسلم لیگ نون میں شامل کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی سے منتخب ہونے والے سینیٹر زاہد حسین بھی عوامی نیشنل پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں، اور آج سمر بلور، اور اگر اس طرح طرز سیاست ان کی چلتی رہی اور ایسے بڑے بڑے نام ان سے جاتے رہیں، تو آج جس حالت میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس سے بھی زیادہ زوال کا شکار ہوں گی، کیونکہ یہ بڑے بڑے چہرے ہیں جن کے ذریعے ووٹ پڑتا ہے، جن کے ذریعے ووٹ بینک بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی سوچنے والی ہے کہ ANP کے جتنی بھی سیاستدان ہیں، جتنی بھی ان کے رہنما ہیں یا کارکن ہیں، وہ پشتون نیشنلسٹ ہیں، اور یہ لوگ آج کیوں یہ جگہ چھوڑ کر ایک ایسی جماعت میں جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ عام رائے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ پنجابی نیشنلسٹ جماعت ہیں۔ چاہے ان لیگ کو جتنی بھی بڑی جماعت بنا لیا جائے، ان کی سوچ اور ان کا نظریہ یا ان کی سیاست پنجاب تک ہی رہتی ہے۔ تو یہ کسی بڑے منصوبے کے تحت عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کو توڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل کیا جا رہا ہے، اس پر بھی عوامی نیشنل پارٹی کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور جہاں تک آنے والی دنوں کی بات ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ عوامی نیشنل پارٹی کسی بڑے نام کو کسی دوسری جماعت سے لا کر اپنے پارٹی میں شامل کر سکیں گے۔ خیر، ایمل ولی خان نے اس بات کی طرف اشارہ تو کیا ہے کہ ہماری طرف سے آپ لوگ کو خوشخبریاں ملیں گی، لیکن مجھے بظاہر نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کسی جماعت کا کوئی لیڈر اپنی پارٹی کو چھوڑ کر عوامی نیشنل پارٹی میں جائے۔ بڑی جماعت، اگر ہم تحریک انصاف یا جمعیت کی بات کریں، کیونکہ تحریک انصاف وہاں حکومت میں ہے اور ان لوگوں کی وزارتیں لگی ہوئی ہیں، وہ کیوں اپنی پارٹی کو چھوڑ کر عوامی نیشنل پارٹی میں شامل ہو؟ لیکن اس پر ضرور کام کرنا چاہیے
کہ ان کے اپنے لوگ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور جہاں تک سمر بلور کا تعلق ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے اس وقت، کیسے لوگوں کو ایک جماعت میں اکٹھا کیا جا رہا ہے. لیکن سمر بلور کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ان کی کوئی سیاسی اہمیت رہے گی مسلم لیگ میں یا نہیں، کیا ان کو اس جماعت سے ٹکٹ ملے گی یا نہیں. اور ضروری نہیں کہ اس جماعت سے ان کو ٹکٹ ملے، ضروری یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا سے اس جماعت کے نام پر ان کو ووٹ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے.